حفظ کی ایک آئیڈیل عمر کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اس عمر میں آنا چاہیے اور پھر جو ہے نا وہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا؟ 5 کلاس کے بعد، 4 یا 5 کلاس، آلموسٹ تقریباً 10-11 سال عمر ہوتی ہے اس کی. 4-5 سے پہلے نہیں لینا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسکولنگ بچے کی انتہا سے زیادہ ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اسکول جائے گا، وہ یونیفارم پہنے گا، وہ ڈسپلن میں آئے گا، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے یونیفارم پہننا ہے، اتنے بجے میں نے جانا ہے. اس کو وہ پروسیجر سے گزر چکا ہوگا کہ سبق کس طرح یاد کرنا ہے، میں نے اب بڑا اساتذہ کون ہوتے ہیں، رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، کتنے بجے جانا ہے، کتنے بجے جانا ہے، میں نے اپنا ناشتہ کب کرنا ہے. وہ ساری چیزوں نا وہ سمجھ چکا ہوتا ہے. اور جب وہ حفظ میں آتا ہے نا تو وہ 5 کلاس کے بعد ہم لیتے ہیں، 4 کے بعد ہم لے لیتے ہیں، 4 کے بعد یا 5 کے بعد وہ بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے. اس وقت تک ہم حفظ نہیں کرواتے جب تک وہ ناظرہ اپنا پورا پڑھ نہیں لیتا. میں نے ناظرہ نہیں پڑھا تھا، میں نے 4.5 سال میں حفظ کیا، میں نے ناظرہ نہیں پڑھا تھا، اور وہ تجربہ آج بھی مجھے فائدہ دے رہا ہے. جو بچہ ناظرہ اچھا پڑھ لیتا ہے، جوڑ توڑ جو قاری ابراہیم صاحب نے عملی تجوید شروع کروائی وہ اور ناظرہ اگر وہ کر لیتا ہے، میں آپ نیو جنریشن جو ہے نا اس ٹائم 6 سے 7 مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے آپ کو واقعات ملے ہوں گے، 6 سے 7 مہینے میں بچے نے حفظ کر لیا. یہ اب یہی ٹائم آنا ہے. اب وہ جو 3 سال والا گیا، یہ 3 سال یا 2 سال وہ لگا رہے ہیں جن کو پراپر ناظرہ نہیں پڑھا گیا، تلفظ نہیں پڑھا گیا. بچہ مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نہیں یاد کر پاتا، یا وہ اس کو توجہ پوری نہیں ملتی، یا گھر کا ماحول پورا ویسا نہیں بنتا. اب ہمارے پاس ایک بچہ نے حفظ کیا، اس کی دادو، اس کی مطلب پورا گھر، اس کو پروٹوکول دیا گیا. وہ بچہ آج بھی ایسا قرآن پڑھتا ہے، کمال ہو جاتا ہے. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بابر خورشید صاحب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے گھر میں ایک ماحول کریٹ کیا گیا، بتایا گیا یہ اصل میں عزت والا لڑکا یہ ہے. تو وہ ہمارے گھر ماحول یہ ہے کہ حفظ تو کروایا جاتا ہے، وہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، گھر میں دوسرے آنا جانا چل رہا ہے، اس کو وہ بیچارہ تیار ہو کے جاتا ہے، چپ کر کے جاتا ہے، چپ کر کے واپس آ جاتا ہے، وہ گم سم ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ ان جیسا نہیں ہوں، مجھے کہاں ڈال دیا ہے. تو یہ دس از ناٹ فیئر. یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح نہ کریں، اس کو پروٹوکول دینا چاہیے. تو کیسا ابھی آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا، آپ فرما رہے تھے کہ حفظ جو ہے وہ اس کا کوئی لوازمات بھی ہیں، اور جو حفظ کرنے والا بچہ ہے اس کے لوازمات بھی ہیں. تو جو بچے ابھی حفظ کر رہے ہیں یا جنہوں نے آگے مستقبل میں حفظ کرنا ہے، ان کے والدین سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کو آپ کیا تجویز کرتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں ان کے والدین کو کہ وہ کیا کریں بچوں کے لیے، یا کیا آپ لوازمات سمجھتے ہیں اس کے لیے کہ اگر ہوں گے تو بچہ بڑی جلدی حفظ کر لے گا؟ بچہ پڑھ کے کبھی تربیت حاصل نہیں کرتا، وہ دیکھ کر تربیت لیتا ہے. گھر میں سب سے پہلے والدین کو دیکھتا ہے. میرے والد نماز پڑھتے ہیں، میرے والد قرآن پڑھتے ہیں، میرے والد جو ہیں وہ اخلاق کے کیسے ہیں، کمٹمنٹ کے کیسے ہیں، میرے والد جو ہیں ان کی ماما کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے. یہ بچہ بہت کچھ نوٹ کرتا ہے. مطلب تربیت یہ ہے، یہ جب تربیت لے لیتا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ میرے بابا نے کچھ بھی ہو رہا نماز ہی انہوں نے چھوڑنی، وہ کچھ بھی انہوں نے قرآن نہیں چھوڑنا. تو ایک تو یہ ماحول گھر میں بنائیں نمبر 1 پہ. اس بچے کو حفظ کروائیں جو آگے اس کے ساتھ ٹچ میں رہے گا. میں تو کہتا ہوں کہ بچے کو حفظ کروانے کے بعد نہ 2 سال کا کورس لازمی کریں، پھر بے شک اس کو جو مرضی بنا دیں. تجوید کا 2 سال کا کورس ضرور کروائیں، جس کو ہم عام طور پہ آما کو کہتے ہیں نا میٹرک، وہ اس کا لازمی کروائیں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ بچے کو حفظ کروا کے اس کو کہا جائے کہ چلو جی آپ جی سی میں چلے جاؤ، آپ UET میں چلے جاؤ، یا پھر تم پنجاب کالج میں چلے جاؤ. بچہ ضائع ہو جاتا ہے. کیسا ماشاء اللہ آپ کا بھی تجربہ ہے. یہ فرمائیے کہ ایسے بچے، اب ظاہر بات ہے ایسے بچے تو لاکھوں میں ہیں جنہوں نے حفظ تو کر لیا ہے، کسی بھی مدرسے سے کسی بھی جگہ سے حفظ کر لیا ہے، اب الٹیمیٹلی وہ اسکول پہ دوبارہ 8 کلاس میں آ گیا ہے، داخلہ ہو گیا ہے. کیا تجویز کرتے ہیں آپ کہ کس طرح وہ اپنے حفظ کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ کیا معمول بنائے، یا والدین کیا اس کا مطلب معمول بنائیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی حفاظت سے ان کو یہ مشورہ دیں کہ آپ کس طرح اپنے بچے کا حفظ جو ہے نا وہ اس کو محفوظ بنا سکتے ہیں. سارے بچے تو اسکول جا رہے ہیں، سارے اسکول جیسے بھی آپ فرما بھی رہے ہیں، اسکول چلے گئے ہیں، کالج چلے گئے ہیں، یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں. اب کیا کریں کہ کس طرح سے وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے برقرار رکھ سکیں؟ اور جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن تو بہت جلدی نکل جاتا ہے سینے سے، بہت جلدی نکل جاتا ہے. ایک تو ہماری سپیڈ ویسی ہوتی ہے،
تو روزانہ ان کو چاہیے کہ کم از کم 2 پارے جو نا یہ 1 پارا اپنا پڑھیں، نہیں تو ایک قاری صاحب کو ہوم ٹیوشن کر لیں اور اس میں 1 پاؤ ایٹ لیسٹ 1 پاؤ اچھا سا کر کے ان کو سنا دیں. آپ کو پتہ ہے سروے ہوا ہے کہ پاکستان یا پوری دنیا میں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں دی ہیں، بہت عزتیں دی ہیں، ان کے اندر سے ایک چیز نکلی ہے قرآن. آپ کوئی نام لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ قرآن پڑھتے ہیں. وہ جو بھی جس محکمے میں بھی ہیں، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی انسان ابھر رہا ہے. میں نے یہ چیز دیکھا ہے، والد صاحب بہت قرآن پڑھتے تھے. میں اپنے 2.5 پارے روزانہ اپنے مکمل کرتا ہوں. میری روٹین رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نا ایک جگہ پہ ہم گئے ہوئے تھے تو 3 دن تھے وہاں پہ، تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنا قرآن مکمل کروں. 3 دن کہ آپ سیر کرنے گئے تھے؟ سیر کہیں گئے، میں نے کیا بتائی کہ سیر کرنے گئے تھے تو ہمیں سیر کرتے نارتھن ایریا گئے تھے ہم 3 دن کے لیے. تو وہاں پہ الحمدللہ میں نے 3 دن میں اپنا قرآن مکمل کیا. تو میں نے آؤٹنگ بھی کی، میں نے کھیلا بھی، میں نے بہت انجوائے کیا، لیکن رات کو نیند نہیں آتی تھی. بڑا پیارا، میں نے کہا یہ جگہ بھی گئے، تو میں نے 3 دن میں اپنا قرآن مکمل کیا. اس کے بعد سے میں نے اپنی ایک روٹین بنا لی. 2.5 پارے روزانہ میں اپنے پڑھتا ہوں. 2.5 پارے، کبھی 3 ہو جاتے ہیں، کبھی 6 ہو جاتے ہیں، ٹائم مل جائے. تو قرآن لازمی ہے. 1 پاؤ کم از کم 1 پاؤ جو نا جنہوں نے حفظ کر لیا نا، وہ اپنا روزانہ کا قاری صاحب کو سنائیں، کچھ بھی کریں، اور کچھ نا ترجمے کے ساتھ قرآن کو اٹیچ کریں بچوں کے ساتھ. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد سمجھ بھی آئے ان کو، سمجھ آئے نا کہ پڑھا کیا ہے، یاد کیا کیا ہوا ہے، پڑھا کیا ہے، وہ سمجھ میں بھی آنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو وہ ہے نا جنہوں نے حفظ کر لیا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ روزانہ کم سے کم 1 پاؤ جو ہے وہ روزانہ کا ضرور سنائیں، اور 2 پارے یا 1 پارے جو ہے 1 پارا جو ہے اس کو ناظرہ دیکھ کر پڑھیں، تاکہ وہ ایک تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ رہے. ایک عام آدمی جس نے حفظ نہیں کیا ہوا ہے اور وہ ذرا قرآن بہت روانی سے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنا تعلق جو ہے وہ رکھے قرآن؟ کس ایج کی بات کر رہے ہیں؟ کسی بھی ایج میں. ساری بات ہے کیا انہوں نے قرآن حفظ نہیں کرنا، نہیں حفظ نہیں کیا ہوا، ہاں، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق تو ہمیں چاہیے نا بطور مسلمان کے. دیکھیں پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے، بولنا بولنے سے آتا ہے، لکھنا لکھنے سے آتا ہے. تو قرآن کو جتنا پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو استاد ہے نا، جو پڑھانے والا ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے. وہ آپ کو ایک فن کے ساتھ 3-4 فن اور بھی سکھا دے. مطلب وہ اگر آپ چاہتے ہیں، یہ قرآن واحد قرآن ہے فخر صاحب، واحد ایک قرآن ہے کہ آپ جس اینگل سے اس کو لے لیں گے وہ آپ کو پورا ہو جائے گا، فائدہ دے گا، بہت ہی فائدہ. اور جب پڑھیں گے آپ کو نیا لگے گا. صاحب کبھی آپ نے سنا کہ بچوں نے کہا ہو کہ آپ نے کہاں سے قرآن حفظ کیا، آپ نے تجوید کہاں سے پڑھی، آپ نے قرأت اشرا کہاں سے پڑھی، آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ لیکن او لیول، اے لیول یا پھر میٹرک کے، ایف اے کے جو بچوں کو تیاری، میتھس کی تیاری کروانے تو بچے انٹرویو لیتے ہیں ٹیچر کا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو ہاں جی، کیا بچے پوچھتے ہیں سر آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے، سر آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، آپ کے سر کون سے تھے. آپ حفظ کے معاملے میں کبھی کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ صاحب آپ نے حفظ بھی کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا. یعنی آپ کہا جائے کہ یہ معلوم کریں کہ استاد کون ہے، جو استاد کون ہے پڑھا رہا ہے. یہ اس وقت تک پتہ نہیں ہوگا جب تک ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوگا. اب ایک بچے بیٹھے ہیں نا، تو میں ان سے پوچھوں گا بچہ لہجہ جو ہے نا، تلفظ آپ کی جو ہے نا وہ محنت ہے، اور لہجہ آپ کا شوق ہے. اب شوق کی بات آ رہی ہے تو میں نے کہا وہ آج کل ایک گیم آئی ہوئی ہے، میں نے اس کا نام لیا تو سب بچے بول پڑے نہیں سر وہ ادھر بند ہو گئی تھی انڈیا میں تو ادھر چل گئی ہے. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ. یہ جو آپ نے قرآن میں شو کرنا ہے یہ آپ شو نہیں کرتے، اس کو شو تھوڑا سا کر لیں تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا. تو قرآن ایک استاد اچھا ہونا چاہیے جس کو علم ہو کہ بچے کو کیسے لے کر، تربیت والا ہو، پھر وہ ایک اچھے مدارس سے، انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہو تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے، اس کا بہت فائدہ ملتا ہے. تو وہ انشاءاللہ جب وہ قرآن شروع کریں گے، ناظرہ شروع کریں گے، 1 آیت سے 2 آیتوں کے ساتھ، 1 آیت کو اگر 7 مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے نا اوپر دے کے، وہ بھولتی نہیں ہے، وہ نہیں بھولتی. تو ناظرہ ایک اچھے استاد کے ساتھ، یہ نا روانگی ہے، جتنی اچھی روانگی کرتے جائیں گے تو جب آپ کا ہاتھ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب آپ کو پڑھنا آ گیا، آپ نے حفظ میں 2-3 مہینے لگانے ہیں اور پھر آپ کا شوق بن جاتا ہے.